بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة لهذه الدورة أيها الأصدقاء. إن شاء الله سوف نتعلم ونتدرب على بعض الأخبار التي نشرت في الجرائد المختلفة باللغة العربية وهذه الاقتباسات وهذه الأخبار تتضمن معلومات ضخمة الحديثة أو المستجدة. تو آج کی جو خبریں ہیں بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں، بہت ساری معلومات بھی اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا آج کا جو جملہ ہے وہ ہے حذرت دراسة جديدة من أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا يعتبر أقل فعالية في منع الناس مع الإصابة بسلالة دلتا. اس میں دیکھیے حذر یحذر تحذیرا، اس کا معنی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انتباہ کرنا، ڈرانا. اور اس میں جو نیا ورڈ ہے دراست جدیدۃ کے معنی آتے ہیں نئی تحقیق. دراست جدیدۃ اردو میں اس کو کہیں گے نئی تحقیق، انگلش میں نیو اسٹڈی. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے وائرس چل رہا ہے، کورونا وائرس ہے، تو اس پہ مسلسل اسٹڈی چل رہی ہے اور WHO کا ایک مستحکم سٹینڈ نہیں ہے. ہر ٹائم WHO جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا جو سٹینڈ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، تو ہر مہینے 2 مہینے 15 دن میں نئی نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں. تو کل جو ہے ایک تحقیق سامنے آئی ہے، نئی تحقیق ہے. وہ کیا ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے. تو دراست جدیدۃ کہتے ہیں نئی تحقیق کو، انگلش میں اس کو نیو اسٹڈی کہیں گے. دوسرا ورڈ نیا ہے المضاد. اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آیا ہے، الاجسام المضادہ کا لفظ آیا ہے، یا الاجسام المتضادہ کا لفظ آیا ہے. اس کو کہتے ہیں اینٹی باڈیز. اینٹی باڈیز. تو اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کا اینٹی ہے، تو کہہ سکتے ہیں ھذا الرجل مضاد للمسلمین، یہ آدمی مسلمانوں کے خلاف ہے، اینٹی مسلم ہے. تو بہرحال المضاد کہتے ہیں اینٹی کو. اس سے پہلے ورڈ گزرا ہے الاجسام المضادہ مانے اینٹی باڈیز. ویکسین کس لیے لگوائی جا رہی ہے؟ تاکہ انسانوں کے اندر اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہو یا اینٹی باڈیز مضبوط ہو، تو اس کو مضاد کہا جاتا ہے. دوسرا ورڈ ہے اقل فعالیہ. یہ ورڈ بھی پہلے آیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کم مؤثر. انگلش میں اس کو کہتے ہیں لیس افیکٹو. لیس افیکٹو اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب اس میں جو ہے ترجمہ دیکھتے ہیں. حذرت متنبہ کیا، دراست جدیدۃ نئی تحقیق نے، کس سلسلے میں؟ من ان لقاح فائزر کہ فائزر ویکسین المضاد جو اینٹی ہے لی فیروس کورونا، کورونا وائرس کے خلاف یا کورونا وائرس کے اینٹی ہے. اعتبر اعتبارا، یاد رکھیے یہ لفظ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے. یعتبر سمجھا جاتا ہے یا تصور کیا جاتا ہے، اقل فعالیت کم مؤثر، فی منع الناس لوگوں کو روکنے میں، من اصابتی سلالتی دلتا، ڈیلٹا وائرس کے انفیکشن سے روکنے میں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا. اب اس کا اچھا ترجمہ آپ کریے کہ نئی تحقیق نے متنبہ کیا کہ کورونا وائرس، اینٹی کورونا وائرس فائزر ویکسین کم مؤثر ہے لوگوں کو ڈیلٹا وائرس کے انفیکشن سے روکنے میں. WHO کا نیا آیا ہے. حالانکہ پوری دنیا فائزر، ہمارے ہندوستان میں تو لوگ ایسا انتظار کر رہے ہیں فائزر کا جیسے رمضان کی عید کا چاند کا انتظار کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو ہے ویکسین سینٹر گیا تھا، وہاں ہر کوئی آ رہا ہے فائزر ہے کیا، فائزر ہے کیا، فائزر ہے کیا. یعنی ہر آدمی فائزر کے انتظار میں ہے
اور نئی تحقیق یہ بول رہی ہے کہ فائزر بھی جو ہے یہ ڈیلٹا وائرس کے خلاف یعنی کچھ کام نہیں کرتا ہے. تو بہرحال اب دیکھیے ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا کیا ہے. ایک نئی تحقیق نے متنبع کیا اینٹی کرونا وائرس فائزر ویکسین، اینٹی کرونا وائرس فائزر ویکسین لوگوں کو ڈیلٹا وائرس کے انفیکشن سے بچانے میں کم مؤثر ہے. کم مؤثر ہے، یہ نئی تحقیق سامنے آئی ہے. اب اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کا مطلب اب کوئی ویکسین انسانوں کو نہیں بچا سکتا. ظاہر ہے یہ سب انسانوں کی کوشش ہے. تو یہ ہوا ٹھیک ہے. اب انگلش میں اس کا ترجمہ ہے a new study دراسة جديدة new study warns حذرت that the anti-coronavirus Pfizer vaccine the anti-coronavirus Pfizer vaccine is less effective in preventing the people from infection with the Delta strain. Infection with the Delta strain. اگلا جملہ ہے الحکومة الأفغانية تتعهد باستعادة مناطق سيطرت عليها طالبان. الحكومة الأفغانية تتعهد باستعادة مناطق سيطرت عليها طالبان. اس میں تعہد یتعہد تعہدن باب تفعل سے اس کے معنی آتے ہیں عزم کرنا، وعدہ کرنا. انگلش میں ٹو پلیج یا ٹو پرومس، یہ دو ورڈ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور استعادت معنی بازیابی، واپس لے لینا کسی چیز کو، واپسی کو کیا کہتے ہیں؟ استعادت کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو ٹیک بیک یا ریکوری. ٹو ٹیک بیک یا ریکوری. اب عرب کے کسی ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو ہر ہاسپٹل میں ایک ریکوری سیکشن ہوتا ہے. یعنی جب پیشنٹ اچھا ہوتا ہے تو لاسٹ میں جب اس کو ڈسچارج ہونا ہوتا ہے تو ریکوری سیکشن میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا پورا مکمل چیک اپ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر غرفۃ الاستعادہ یا استعادۃ الصحہ، غرفۃ استعادۃ الصحہ اس طریقے سے لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے. تو استعادۃ کے معنی آتے ہیں ریکوری کے، اور اس کو ٹیک بیک بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا ورڈ ہے سیطر یسیطر سیطرۃ، اعلیٰ صلے کے ساتھ. یہ لفظ ہمیشہ اعلیٰ صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں قبضہ کرنا. اس کو کہتے ہیں انگلش میں ٹو کنٹرول آن سم تھنگ. تو اب کیا ہے دیکھیے ترجمہ. الحکومت الافغانیہ، تو افغان حکومت نے تتعہد عزم کیا ہے، باستعادتی واپس لینے کا، مناطق نکرہ ہے ان علاقوں کو، سیطرت علیہا طالبان جس پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. پچھلے یعنی 15-20 دن سے یہ مستقل اخباروں کی سرخیاں بنی ہوئی ہیں پھر سے طالبان. کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، میرا اپنا ویو ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا الگ ہو، کہ یہ دوبارہ امریکہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ انخلا ہو چکا ہے، افغان سے جو ہے امریکی فوجیوں کو ہٹایا گیا ہے اور یورپی یونین کی فوجیوں کو ہٹایا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہوگا، کیونکہ جتنے لاکھوں کی تعداد میں فوجی یہاں پر رہتے تھے تو ان فوجیوں کا پورا خرچ جو ہے افغان گورنمنٹ برداشت کرتی تھی. اب یہ فوجی وہاں چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب یہ خرچ جو ہے اب ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو اب یہ طالبان کو ایشو بنا کر بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں دوبارہ افغانستان میں آنے کا. اس سے پہلے القاعدہ کو کیے تھے، تو اب القاعدہ کے جو سرغنہ تھے اسامہ بن لادن، ان کو تو ختم کر دیا گیا، تو اس کو تو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا. اب طالبان کو بہانہ بنا کے دوبارہ، یہ میرا ویو ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو. بہرحال دونوں طریقے سے یعنی ہم سوچنا چاہیے. ایک تو طرف یہ ہے کہ طالبان کا تہائی حصے سے زیادہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، اب افغان گورنمنٹ کا ایک حصے پر صرف قبضہ ہے. تو وہ جو ہے عزم کر رہی ہے اور جو ہے وعدہ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی اس کا طاقت اتنی کمزور ہے کہ وہ طالبان سے لڑ نہیں سکتے. تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی یورپی ممالک سے مدد لے گی، وہاں سے فوج بلائے گی، پھر وہی ہوگا کھیل جو پہلے ہو رہا تھا. بہرحال
हमको इससे लेना देना नहीं। तो उर्दू में तो तर्जुमा देखा ना आपने, अफगान हुकूमत ने अहद किया है वापस लेने का उन मनातिक को जिन पर तालिबान ने कब्जा किया है। तालिबान ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उसको वापस लेने का अफगान हुकूमत ने अहद किया है। उर्दू में देखिए हमने इसको तर्जुमा किया है, अफगान हुकूमत ने तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों को वापस लेने का अज़्म किया। अब किया इसलिए हम तर्जुमा कर रहे हैं इसलिए कि ये एक अखबार की हेडिंग है। इंग्लिश में देखिए क्या होता है, इंग्लिश में है अफगान गवर्नमेंट pledges to take back areas controlled by سيطرت عليها controlled by the Taliban. Afghan government pledges to take back areas مناطق areas باستعاد take back areas controlled by the Taliban. तीसरा जुमला है انضلعت الاشتباكات في ولايات عدة لكن المتمردين شنوا حملة مدمرة है, ये गलत हो गया मुदम्मिरतुन, حملة مدمرة عبر الريف الشمالي خصوصا وسيطروا على عشرات الأقاليم خلال الشهرين الماضيين. अब देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड है इंदलअ यंदलिउ इंदिलाअन, इसके माने आते हैं फूट पड़ना, यानी फलाने जगह पर फसादात फूट पड़े, यानी इंदलअत अथौरात, या खाना जंगी जो होती है या फिरका वाराना फसादात, क्या कहते हैं उसको, फितनतुन तौइफियतुन, इसके माने आते हैं फिरका वाराना फसादात या तहजीबी फसादात, फिरका वाराना फसादात, फितनतुन तौइफिया, तो फलाने जगह पर फिरका वाराना फसादात फूट पड़े, हम उर्दू में ताबीर करते हैं, तो अरबी में ऐसी चीज़ों के लिए इंदलअ यंदलिउ इंदिलाअन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब यहाँ इनफजरा नहीं इस्तेमाल होगा, इनफतरा, ये भी इनफतरा, इनफजरा, ये सब फूट पड़ने के माना में है, अचानक कोई चीज़ जाहिर हो जाना। लेकिन जो फसादात तो फूट पड़ते हैं या जो झड़पें होती हैं या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए इंदलअ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके माने आते हैं फूट पड़ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रोक आउट। और इंदलअ का लफ्ज़ देखिए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जो लावा फूट पड़ता है ना, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है इंदलअ का। और इंग्लिश में दो वर्ड आते हैं इसके लिए, एक ब्रोक आउट और एरप्ट, इरप्ट इसको कहते हैं। दूसरा वर्ड है अल इश्तिबाकात। अल इश्तिबाकात कहते हैं झड़पों को, झड़प जो होती है ना, दो आपसी फौजों के दरमियान जो हमला होता है, छोटी मोटा जो हमला होता है, अचानक से जो हमला होता है, उसको झड़पे कहते हैं, तो उसको इश्तिबाकात अरबी में कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लैशेस, क्लैशेस इसको कहेंगे। तो आजकल जो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान भी जो चल रहा है वो असल में क्लैशेस की ही किस्म है, वहाँ भी इश्तिबाकात सियासिया कहते हैं, सियासी झड़पे हम कह सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में इसको पॉलिटिकल क्लैशेस भी कहा जा सकता है, ठीक है। अल मुतमर्रिदीन, ये असल में है अल मुतमर्रिद वाहिद, इसकी जमा है अल मुतमर्रिदून, लेकिन चूंकि यहाँ हालत नस्बी में है, लाकिन का इसम है इसलिए हालत नस्बी में है। तो अल मुतमर्रिदीन कहते हैं बागियों को, अल मुतमर्रिदीन बागियों को कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेबल्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेबल्स। रेबल एक बागी, एस लगा दिए, रेबल्स। दूसरा वर्ड है हमलतुन मुदम्मिरतुन। हमलतुन मुदम्मिरतुन कहते हैं तबाहकुन हमला या तबाहकुन मुहिम, सॉरी, तो हमलतुन मुदम्मिरतुन तबाहकुन मुहिम। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवास्टेटिंग कैंपेनिंग, डिवास्टेटिंग कैंपेन, ठीक है। अर्रीफ शुमाली, शुमाली देही इलाका, रीफुन रजुलुन रीफियुन इस्तेमाल होता है, देहाती आदमी, तो अर्रीफ शुमाली
شمالی دیہی علاقہ اس کو کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو کہیں گے نارتھرن کنٹری سائڈ. نارتھرن کنٹری سائڈ. الریف الشمالی کیا کہیں گے؟ نارتھرن کنٹری سائڈ. اور اقلیم جمع اقالیم. دیکھیے ایک ہے صوبہ، اس کو کہتے ہیں، اوپر ورڈ آیا ہے صوبے کے لیے ولایت، اس جمع ولایات ہے. اور یہ اقلیم ہے. تو اقلیم کہتے ہیں علاقے کو اور خطے کو. جیسے ساؤتھ انڈیا یہ جو ہے ولایت جنوبیہ نہیں ہے یہ، بلکہ اقلیم جنوبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ اقلیم جنوبی ہے، کیونکہ علاقہ ہے یہ. پھر اس علاقے میں 4-5 صوبے ہیں، جیسے آندھرا پردیش ہے، تلنگانہ ہے، کرناٹکا ہے، تمل ناڈو ہے، کیرلا ہے. تو اقالیم ایسے خطے کو کہا جاتا ہے اور علاقے کو کہا جاتا ہے. اور ولایتن یہ صوبے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے ولایہ. انگلش میں اقالیم کو کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو کہیں گے ریجنز اور ٹیریٹریز. ریجنز بھی کہتے ہیں، ٹیریٹریز بھی کہتے ہیں. تو دیکھیے ابھی پیچھے 1 مہینہ پہلے جو مطلب پچھلے سال میرے خیال سے کشمیر کا جو مدعا چل رہا تھا کہ بھئی کشمیر ٹیریٹریز ہے یا اسٹیٹ ہے، اس کو ٹیریٹریز کا درجہ ختم کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کشمیر جو ہے یہ کوئی صوبہ نہیں تھا بلکہ ایک ٹیریٹریز ہی تھا، ایک علاقہ تھا. اس کے انڈر میں جموں اینڈ کشمیر 2 الگ الگ صوبے اس میں شامل تھے. جموں میں کچھ ڈسٹرکٹ ہیں اور کشمیر میں کچھ ڈسٹرکٹ ہیں، تو یہ 2 ملا کے ٹیریٹریز بنا تھا، یعنی ایک اقلیمہ بنا تھا. وہ اس کو ہم ولایت کشمیر نہیں کہہ سکتے بلکہ اقلیم و کشمیر کہہ سکتے ہیں. تو ریجن بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو دیکھیے ریجنل سینٹر ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کا ریجنل سینٹر ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ریجنل سینٹر ہوتے ہیں. تو وہ صوبائی اعتبار سے نہیں ہوتے بلکہ علاقائی اعتبار سے ہوتے ہیں. تو ایک ریجنل سینٹر کے اندر 2-3 صوبے بھی آ سکتے ہیں. بہرحال تو اب دیکھیے اس کا ترجمہ. اندلعت الاشتباکات، جھڑپیں پھوٹ پڑی، فی ولایات عدہ، مختلف صوبوں میں، لیکن المتمردین، یہ طالبان کی خبریں چل رہی ہیں، لیکن المتمردین، متمردین سے مراد ان کے نزدیک کیا ہے؟ طالبان ہیں، ان کو وہ باغی کہتے ہیں. لیکن باغیوں نے شنوا حملتن مدمرتن، باغیوں نے تباہ کن مہم چلائی. دیکھو شن یا شنو کا لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے. شنو الغارہ جب استعمال ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں حملہ کرنا، جنگ میں حملہ کرنا، جنگ کرنا. لیکن یہاں پر چونکہ کیمپیننگ کرنا ہے تو شنو حملتن مدمرتن مانے تباہ کن مہم چلائی. عبر الریف الشمالی، عبر الریف الشمالی، شمالی دیہی علاقوں میں. عبر کے معنی یہاں پر میں کے آتے ہیں، عبر کے معنی آتے ہیں میں کے. ٹھیک ہے، تو شمالی دیہی علاقوں میں، خصوصاً معنی خاص طور پر. وسیطروا، سیطرہ ابھی لفظ ہوتا سیطروا علی عشرات الاقالیم. دیکھیے یہ ایک بہترین عربی کی تعبیر ہے کہ عشرات الاقالیم معنی درجنوں صوبوں پر یا درجنوں خطوں پر قبضہ کر لیا. درجنوں ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ عشرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ میرے استاذ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں. استادی کتب عشرات الکتب، میرے استاذ نے درجنوں کتابیں لکھی. تو درجنوں کا مفہوم ادا کرنے کے لیے، دسیوں کا یا درجنوں کا مفہوم ادا کرنے کے لیے عشرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، تعبیرات ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سیطروا علی عشرات الاقالیم، تو انہوں نے درجنوں علاقوں پر یا خطوں پر قبضہ کر لیا. خلال الشہرین الماضیین، پچھلے 2 مہینوں کے دوران. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے ہم نے اس کا خوبصورت ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ متعدد ریاستوں میں جھڑپیں شروع ہوئی. پھوٹ پڑی مطلب شروع ہوئی، لیکن باغیوں نے خاص طور پر شمالی دیہی علاقوں میں تباہ کن مہم چلائی. شنو حملت
حملة مدمرة عبر الريف الشمالي خصوصا. باغیوں نے خصوصی طور پر شمالی دیہی علاقوں میں تباہ کن مہم چلائی. اور گزشتہ 2 ماہ کے دوران خلال الشہرین الماضیین، اس کا ترجمہ دیکھیے، گزشتہ 2 ماہ کے دوران درجنوں صوبوں پر قابض ہو گئے. سیطروا علی عشرات الاقالیم، درجنوں صوبوں پر قادر ہو گئے. اب انگلش میں دیکھیے اس کو کیا ہے. انگلش میں the clashes erupted in several states. Erupted مانے اندلعت several states, but the rebels launched a devastating campaign across northern countryside in particular, and took control of dozens of the کیا ہے regions within 2 months. یہی لکھا ہوا ہے، تو پڑھیے. کوئی میرے پاس ہڈن بتا رہا ہے، تو پڑھیے. ڈیورنگ ہے، during the 2 months. ڈیورنگ دا پاسٹ 2 months. during the past 2 months. اوکے، تو سمجھ میں آ گیا. The clashes erupted in several states, but the rebels launched a devastating campaign across the northern countryside in particular, and took control of dozens of regions during the past 2 months. آگے دیکھیے. الاول من نوعه فی العالم، یہاں سے بہت انٹرسٹنگ ایک معلومات آپ کو دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اخباروں میں پڑھی ہو. الاول من نوعه فی العالم قمر صناعی صینی للارصاد الجویہ. دیکھیے، الاول من نوعه فی العالم، دنیا میں پہلی بار یا دنیا کا پہلا اگر کہنا ہے تو یہ لفظ، یہ تعبیر استعمال ہوتا ہے، الاول من نوعه فی العالم. الاول من نوعه فی العالم، اس کو اردو میں کہتے ہیں دنیا کا پہلا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں the world's first. the world's first. اس تعبیر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، دنیا کا پہلا یہ انسان ہے جس نے کمپیوٹر بنایا. هذا الرجل الأول من نوعه في العالم الذي قام بصنع الحاسوب الآلي یا باختراع الحاسوب الآلي. اس طریقے سے جملے بنا سکتے ہیں. دوسرا ہے قمر صناعی، مانے سیٹلائٹ، مصنوعی سیارہ. مصنوعی سیارے کو کیا کہتے ہیں؟ قمر صناعی. انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیٹلائٹ. الارصاد الجویہ کہتے ہیں موسمیات کو. الارصاد الجویہ کہتے ہیں موسمیات کو. انگلش میں اس کو کہتے ہیں میٹرولوجیکل یعنی موسمیات. تو اب اردو میں ترجمہ کیا ہوگا دیکھیے. الاول من نوعه فی العالم، دنیا کا پہلا چینی مصنوعی سیارہ، موسمیات کا چینی مصنوعی سیارہ. یہ ایک ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے اردو میں ایسے کیا ہے، دنیا کا پہلا ایک چینی موسمیاتی مصنوعی سیارہ. اس کی تفصیلات آگے آنے والی ہیں. تو اس ہیڈنگ کا انگلش کا ترجمہ ہوگا the world's first a Chinese meteorological satellite. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے اس کی تفصیلات دیا ہے. يذكر أن القمر الصناعي الصيني الجديد والصاروخ تم تطويرهما من قبل أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية، والتي تعمل تحت إشراف
الشركة الصينية للعلوم والتكنولوجيا الفضاء. دیکھیے اس میں جو نئے ورڈ ہیں، الصاروخ، صاروخ کہتے ہیں میزائل کو، صاروخ کہتے ہیں راکٹ کو، میزائل کو بھی صاروخ کہا جاتا ہے اور راکٹ کو بھی صاروخ کہا جاتا ہے، انگلش میں میزائل اور راکٹ اس کو کہا جاتا ہے. تیسرا ہے ٹیکنالوجیا الرحلات الفضائیہ، اس کے معنی آتے ہیں خلائی پرواز کی ٹیکنالوجی. خلائی الرحلات الفضائیہ معنی خلائی پروازیں، ٹیکنالوجی خلائی پرواز کے ٹیکنالوجی، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے اسپیس فلائٹ ٹیکنالوجی، اسپیس فلائٹ ٹیکنالوجی. دوسرا ورڈ ہے الشرکۃ الصینیۃ للعلوم، چائنا سائنس کارپوریشن. دیکھو شریکہ کا لفظ جو ہے کمپنی بھی اس کو کہا جاتا ہے، کمپنی ایک طریقے کی کارپوریشن ہوتی ہے، کئی چیزوں سے مل کے جو چیز بنتی ہے اس کو شریکہ کہتے ہیں. تو الشرکۃ الصینیہ چینی کمپنی، للعلوم، علوم کے معنی سائنس کے آتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی آپ عربی جب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اکیلے آپ صرف العلوم کہیں گے تو اس سے مراد صرف اور صرف سائنس ہے. لیکن آپ اب العلوم کے ساتھ اگر کوئی صفت جوڑ رہے ہیں جیسے العلوم الدینیہ، العلوم الشرعیہ، العلوم الاقتصادیہ، العلوم الاجتماعیہ، جب یہ چیزیں جوڑیں گے تو پھر وہ سائنس سے ہٹ کر وہ بعد والی جو اس کی صفت آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہو جائے گا، سائنسی علوم، شرعی علوم، دینی علوم، ایسے ہو جائے گا. لیکن جب تنہا العلوم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب صرف اور صرف سائنس ہوگا. تو الشرکۃ الصینیہ للعلوم، چائنا سائنس کارپوریشن، انگلش میں بھی اس کو یہی کہیں گے سائنس کارپوریشن، چائنا سائنس کارپوریشن. ٹیکنالوجی الفضاء، ٹیکنالوجی الفضاء کہتے ہیں اسپیس، خلائی ٹیکنالوجی، یا اس کو انگلش میں کہیں گے اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، خلائی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یذکر، بیان کیا جاتا ہے، ان القمر الصینی الجدید، نیا چینی مصنوعی سیارہ، والصاروخ اور ریکٹ، تم تطویرہما، ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، من قبلی، جانب سے، اکادمیت شنگھائی، شنگھائی اکیڈمی، اس کو کہیں گے خلائی پرواز ٹیکنالوجی، خلائی پرواز ٹیکنالوجی کی ایک اکیڈمی ہے جس کا نام شنگھائی اکیڈمی سے کی جانب سے اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. الرحلات الفضائیہ، کون سی اکیڈمی ہے وہ ہے خلائی پرواز کی ٹیکنالوجی اکیڈمی کی جانب سے اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. والتي، جو کہ تعمل، کام کرتی ہے، تحت اشرافی، زیر نگرانی، الشریکہ الصینیہ، ہم اس میں باقی جا رہا تو وہ نہیں میں وہ تیسری چوتھی تحت اشراف، زیر نگرانی اس کے، الشریکہ الصینیہ، چینی کارپوریشن کے. وہ چینی کارپوریشن کس کا ہے؟ وہ سائنس کی ہے اور خلائی ٹیکنالوجی کی ہے. تو ترجمہ کیا ہو گیا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جدید چینی مصنوعی سیارہ اور اس کا ریکٹ، ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یا ان کا ڈیولپمنٹ ایک خلائی پرواز کی ٹیکنالوجی اکیڈمی کی جانب سے، شنگھائی نامی ایک خلائی پرواز اکیڈمی کی جانب سے ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کو بنایا گیا ہے. جو وہ اکیڈمی، جو الذی سے مراد جو چینی سائنس اور اسپیس ٹیکنالوجی کارپوریشن کے زیر نگرانی کام کرتی ہے. اب دیکھیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. تحت اشراف مانے زیر نگرانی، انڈر سپرویژن اس کو کہہ سکتے ہیں. تحت اشراف، زیر نگرانی، انڈر سپرویژن. اردو میں اس کا ترجمہ ہے، دیکھیے، نیا چینی سیٹلائٹ اور ریکٹ، نیا چینی
सैटेलाइट, अल-कमर सनाई के माने सैटेलाइट, चीन और रैकेट शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। तम्मा तत्वीरुहुमा, मैंने इसको तैयार किया है। मफहूमी तर्जमा ये होगा। कभी भी ध्यान रखिए जब आप टेक्निकल तर्जमा करेंगे, टेक्निकल तर्जमे का लफ्ज़ करना मायूब समझा जाता है। ये हमारे मदारिस में या निसाबी किताबों में इसको काबिल कबूल है, अगरचे कि काबिल कबूल वो भी नहीं है, लेकिन चूँकि तालिब इल्म को समझाने के लिए वो ज़रूरी है। हम अहले ज़बान नहीं है, हमें गैरुन नातिकीन बिहा हैं, इसलिए हमारे लिए माफ़ है। लेकिन जब आप टेक्निकल तर्जमा करते हैं, लिटरेरी तर्जमा करते हैं, तो उसमें आपको मफहूमी तर्जमा ही करना पड़ेगा, बल्कि ज़बान का लिहाज करना ज़रूरी है। जिस ज़बान में आप तर्जमा कर रहे हैं उस ज़बान के अदब और उसके उसलूब का लिहाज करना ज़रूरी है। अब चूंकि मैं देखिए एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया हूँ, तो अगर चूंकि आजकल जो मॉडर्न उर्दू है, आप अखबारी ज़बान में भी देखिए बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं, अगर उसका उर्दू में हम उलट देते हैं तो उसकी ज़बान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसको एज इट इज़ उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नया चीनी सैटेलाइट और रॉकेट शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है, जो चीनी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की निगरानी में काम करता है। चीनी होना चाहिए, जो चीनी एरोस्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की ज़ेर निगरानी काम करता है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, द न्यू चाइनीज सैटेलाइट एंड रॉकेट is developed by Tamma Tatwiruhuma is developed by the Shanghai Academy of Space Flight Technology which operates ta'malu के माने काम करना, ऑपरेट, मशीन ऑपरेटर बोलते हैं ना, तो मशीन चलाने वाला यानी मशीन पे काम करने वाला, which operates under the supervision तहत इशराफ of the China एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। अब देखिए, विफ़क़ल हैअती सयकूनु अल-क़मरु अस्सिनाइय्युल जदीदु अल-मुज़व्विदु बि-11 हमूलतन लिल इस्तिशआरी अन बुअद अव्वल क़मरिन सनाइय्यिन, ये सयकूनु की खबर हो रहा है, अव्वल क़मरिन सनाइय्यिन लिल अरसादिल जव्विय्यति फिल आलमी लिल खिदमतिल मदनिय्यति फी मदारिल फज्री वल गसक़ी। अब देखिए, इसमें अल मुज़व्वद बी के माने आते हैं लेस होना, आरास्ता होना। ज़व्वद युज़व्विदु तज़वीदन, बासिले के साथ माने आरास्ता होना, यानी ये कहें कि अना मुज़व्विदुन बिइद्दतिल उलूम व सक़ाफ़ात, मैं मुख्तलिफ तहज़ीब और उलूम से आरास्ता हूँ। या ये कहिए कि मकतबती मुज़व्वदतुन बिलकुतुबिल मुतनव्विआ, मेरी लाइब्रेरी मुख्तलिफ फ़नून उलूम व फ़नून की किताबों से आरास्ता है। तो इस अल-मुज़व्वद बी के माने लेस होना, आरास्ता होना। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्युपाइड या सप्लाइड विद। दूसरा वर्ड है हमूलतुन लिल इस्तिशआर अन बुअद, इसके माने आते हैं रिमोट सेंसिंग पिलोट। देखो, पिलोट कहते हैं हमूलतुन। देखिए, आपने कभी वो देखा है आपने, जैसे सोलार जब एनर्जी तैयार होती है तो उसके प्लेट्स, ब्लैक प्लेट लगाए जाते हैं, देखिए काले कलर के, धूप के ऊपर, घरों के ऊपर जो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं हमूलतुन। ठीक है, अल इस्तिशार कहते हैं सेंसर्स को। हमारे मोबाइल में सेंसर होता है, देखिए सेंसर के जरिए आप, कुछ सेंसर ऐसे थे, आप उठाइए मोबाइल, जैसे आपके चेहरे के सामने आ जाएगा मोबाइल का लॉक खुल जाएगा, तो इसको कहते हैं अल इस्तिशार अन बुअद माने रिमोट, अल इस्तिशार अन बुअद माने रिमोट सेंसर। ठीक है, और हमूलतुन माने पिलोट, यानी जिसके ऊपर उसको फिट किया जाता है। तो हमूलतुन लिल इस्तिशार अन बुअद, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग पिलोट। तो इसका उर्दू में कोई खास तर्जमा, यही तर्जमा होगा, इसलिए हमने लिखा नहीं है,
आगे वर्ड है अल खिदमा अल मदनिया, इसको माने कहते हैं समाजी खिदमत। अल खिदमा अल मदनिया माने समाजी खिदमत, इंग्लिश में इसको कहते हैं सोशल सर्विस, इंग्लिश में इसको कहते हैं या सिविल सर्विस या सोशल सर्विस इसको कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है मदार, मदार के माने आते हैं मदार ही जो आसमानों पे सैयारे जिस इहाते में घूमते हैं उसको मदार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्बिट, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्बिट। अल फज्र माने सुबह सादिक, यहाँ पर अल फज्र से मुराद सुबह सादिक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं डाउन, इंग्लिश में उसको कहते हैं वो डॉन नहीं गुंडे वाला, ये डॉन। और अल फस्क कहते हैं, फसक कुरान में इस्तेमाल हुआ है ना, इला गसकिल लैली, कुरान में गसक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। गसक कहते हैं शाम के वक्त को, इला गसकिल लैल। रोजे के बारे में हुआ है ना, क्या है वो आयत, तो सुनाइए कोई आयत वो। बहरहाल गसक कहते हैं शाम के वक्त को, और ये वक्त जो है 4:30 बजे से लेके मगरिब के वक्त के इख्तिताम तक तो गसक़िल लैल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डस्क, इंग्लिश में इसको कहेंगे डस्क। अब देखिए इसका उर्दू में तर्जमा देखते हैं। विफ़क़ल हैअती, अथॉरिटी के मुवाफिक, हैया माने अथॉरिटी, हैअतुन के माने कॉरपोरेशन के भी आते हैं, तो यहाँ पर हैया के से मुराद वो कॉरपोरेशन ही है। कॉरपोरेशन के मुताबिक सयकूनुल क़मरु सनायु, नया सैटेलाइट 11 सेंसर्स, रिमोट सेंसर से आरास्ता होगा, लेस होगा, और ये मौसमियात का दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा जो सिविल सर्विस के लिए होगा, और ये सिविल सर्विस उसकी सिर्फ और सिर्फ फजर और शाम के वक्त में होगा। यानी ये सैटेलाइट इस तरीके से बने